آج سے پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی یا اس کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا. آج پہلی بار کچھ ایسا سننے کو ملا کہ بیوی نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم یا زیادتی کا بدلہ ایسے دیا کہ شوہر کی اس نے زبان کاٹ دی. اس واقعے کی FIR درج ہوئی، لیکن شوہر کی جانب سے، سسرال والوں کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی. عورت جتنی ظالم ہے نا، شاید مرد اتنا ظالم نہیں ہوتا. عورت اپنی آئی پر آ جائے نا، وہ میں کہتی ہوں چڑیل ہی بن جاتی ہے. یہ تو چڑیل والا سین ہو گیا نا کہ آپ زبان کاٹ دو اور خون اس کو کر دو. وہ آپ کے منہ میں بھی خون گیا ہوگا، وہ ایک خون پینے والی آدم خور والی چیز ہوگی نا. یہ کہ حال ہی میں فیصلہ آباد میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو اس وقت زبان زد عام ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ بیوی نے پہلے محبت میں پنسایا اور اس کے بعد اس نے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بوس و کنار کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی زبان ہی کاٹ دی. اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا حقیقتاً بیوی نے ایسے ہی زبان کاٹی ہے یا پھر ماجرا کچھ اور ہے؟ اچھا ارسلان، یہ تو لوگوں کے لیے نا ایک مذاق بن گیا. لوگوں نے تو اس میمز بن رہی ہیں اس کے اوپر، ہے باقاعدہ مجھے بھی بھیجا گیا. ہاں، جس طرح سے میں سن رہی تھی، واقعی میں ایک خاتون کی جانب سے اس طرح کرنا. آج سے پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی یا اس کو مارا، تشدد کا نشانہ بنایا. سسرال والوں کی جانب سے بہو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. لیکن آج پہلی بار کچھ ایسا سننے کو ملا کہ بیوی نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم یا زیادتی کا بدلہ ایسے دیا کہ شوہر کی اس نے زبان کاٹ دی. اب وہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ سب لوگوں کے لیے، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ عام ہو گئی چیز اور لوگوں نے اس کا مذاق بنایا. بالکل یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ انوکھا، اپنی طرز کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ خاتون نے شوہر کے ساتھ اس طرح کر دیا اور پھر شوہر نے شور مچایا. اچھا، اس واقعے کی FIR درج ہوئی لیکن قانونی کارروائی نہیں کی گئی. شوہر کی جانب سے، سسرال والوں کی جانب سے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی. اب اس میں آپ شرمندگی سمجھ لیں، اس میں آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو کیا بتائیں گے، کیا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ میری بیوی نے کب، کس وقت اور کیسے یہ سب کچھ کیا. اب یہ ظہیر نام کا بندہ ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس کا نام ہے ارم. آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ان کی شادی ہوتی ہے. ظہیر لاہور میں کام کرتا ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں، وہ گھر والوں میں اس کے بھائی ہیں، پیرنٹس نہیں ہیں. اس کے جو گھر والے ہیں وہ وہاں پر فیصل آباد میں موجود ہوتے ہیں. اب جب شادی ہو گئی، شادی سے پہلے ظہیر کی یہ روٹین تھی کہ اس نے جانا ہے اور 1 ماہ بعد اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے، سب سے مل کر واپس آ جانا ہے. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو ہر 15 دن بعد اس کا چکر لگتا ہے اپنی بیوی کے پاس. شادی ہو گئی، ظاہر ہے ایک روٹین چینج ہوتی ہے آپ کی، بیوی گھر آ جاتی ہے. اب بیوی جو ہے ارم، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ابھی ایک بچپنا ہے، ٹھیک ہے، بچوں والی حرکتیں، کم عمری کا معاملہ سمجھ لیں. ایسے ہوتا ہے اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے دیہات میں کہ لڑکے کی عمر جو ہے وہ 30+ ہے، لڑکی ابھی جو ہے وہ 16 سال کی نہیں ہوتی. کام کرنے والا یہاں کا بندہ ہے، وہ تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ ضدی ٹائپ، ہاں تھوڑی معصوم ہے. وہ ہر بات پر ضد کرتی ہے، یا اگر اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ جس طریقے سے بچے کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا، وہ بچی اس طرح کی وہ لڑکی ہے. اب ظہیر کو وہ کہتی ہے کہ بھائی تم 15 دن بعد کیوں آتے ہو، ہر ہفتے آیا کرو، ٹھیک ہے، ابھی شادی نہیں ہے، ابھی تو آپ کو پتا ہے شوق بھی نہیں پورے ہوتے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ایسا کروں گا کہ میں لاہور میں گھر لے لیتا ہوں، کوئی فلیٹ وغیرہ لے لیتا ہوں، تو میں تمہیں اپنے پاس ہی لے جاؤں گا، تو یہ مسئلہ آنے جانے کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے. اب جو ارم ہے اس کی روٹین ہے کہ اس نے موبائل فون بہت استعمال کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ موبائل کا کوئی غلط استعمال کرتی ہے، وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے، اپنے والدین سے بہت زیادہ بات چیت کرتی ہے. اب سارا دن بندہ تو ہے نہیں پاس، تو کچھ تو کرنا ہے، گھر کے کام، سوشل میڈیا دیکھ لیا، گھر والوں سے بات کر لی، لمبی ماں سے کالز پہ بات کر لی. اس طریقے سے وہ سب سے کالز پہ بات کرتی ہے. اب ظہیر کے جو بھابھی ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تیری بڈھی تے ہر ٹائم فون تے لگی رہتی ہے، جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کو آ کر ملتا ہے، جب آتا ہے 15 دنوں بعد تو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے وہ فون پہ لگی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں 15 دن بعد آتا ہوں، تم 15 دن بعد بھی فون پر لگی ہو، تو تمہارا جو فون کا استعمال ہے وہ زیادہ ہے. وہ کہتی ہے کہ کس طرح زیادہ ہے، میں اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہوں، کسی اور سے تو نہیں کر رہی. وہ کہتا ہے کم از کم میرا ہی لحاظ کر لے، میں آیا تو میرا ہی لحاظ کر لے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں تو نہیں کم کروں گی استعمال. وہ کہتا ہے تم نے یہ بات اپنے امی ابو کو نہیں بتانی کہ میں نے تمہیں روکا ہے کہ امی ابو سے بھی کم بات کرو. کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک روٹین ہوتی ہے، دن میں 10 منٹ بات کر لی، 15 منٹ، ٹھیک ہے، یہ ایک ویلڈ ریزن ہے کہ بھائی آپ اتنی لمبی باتیں تو نہیں کی جاتی. وہ کہتا ہے مت کیا کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ ارم اس ٹائم تو چپ کر جاتی ہے، کیونکہ ارم نے ایک بات اپنے گھر والوں تک کنوے کرنی ہی کرنی ہے. بچی ہے نا، اس کو نہیں اتنی عقل ہے، ابھی اتنا اس کو شعور نہیں ہے، شادی شدہ زندگی میں ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے. وہ کہتی ٹھیک ہے. اب گھر والے کہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی بیٹی تو
ہم سے اس روٹین سے بات نہیں کر رہی جس روٹین سے وہ کرتی تھی. وہ جناب A to Z سارا اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ مجھے ظہیر نے اس طریقے سے بات کرنے سے آپ لوگوں سے روکا ہے. اوکے. اب گھر والوں کو غصہ آتا ہے, وہ جناب فون کرتے ہو کہتے بھی اسی تینوں کڑی ویچ تھوڑی دیتی ہے, سودا تھوڑی کیتا ہے, ٹھیک ہے, تو کون ہونا ہے ساڈی کڑی نو روکن والا. وہ پریشان, وہ کہتا ہے بھائی میں نے روکا نہیں ہے, میں نے کہا استعمال موبائل کا کم کرو, یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. آپ کی بیٹی کا جب مرضی بات کرے, وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میری بیوی نے تو غلط کیا سب کو بتا کے. آتا ہے جناب گھر اپنی بیوی کو کہتا ہے بھائی میں نے تمہیں روکا تھا, نہیں بتانا, تو الف تو بے تکر, الف تو یہ تکر, ہر گل دس دیتی. وہ کہتی میں نہ بتاتی, لیکن میرے گھر والوں نے پوچھا کہ تمہاری روٹین جو ہے چینج ہوئی ہے, بالکل وجہ کیا ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ ظہیر کو پسند نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کرتی. اس نے, دونوں کی تھوڑی بحث ہوئی, ایک دن بحث ہوئی. اب یہ 1 دسمبر کی بات ہے, دونوں کی, وہ گھر آتا ہے, دونوں کی بحث ہوتی ہے, بحث ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. 2 دسمبر کو ظہیر کے کمرے سے چیخنے کی آواز آتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب جب چیخنے کی آواز آتی ہے, بھائی جو ہیں وہ فوراً کمرے میں جاتے ہیں, تو لہو لہان اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے. اب اس ٹائم پر ایک پینک سچویشن بن جاتی ہے, نہیں پتا لگتا کہ بھائی ہوا کیا. بڑا بھائی جو ہے وہ اس کو فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جاتا ہے کہ اتنا مسلسل خون منہ سے نکل رہا ہے, میرے بھائی کے ساتھ ہوا کیا. اب جو چھوٹا بھائی ہے 15 پہ کال کرتا ہے, پولیس کو بلا لیتا ہے. اوکے. پولیس کو سارا معاملہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے میرے بھائی کے ساتھ کمرے میں اس کی بیوی موجود تھی اور تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. پتا کروایا. یہ تقریباً ٹائم کتنا تھا اندازاً؟ یہ میرا خیال دوپہر کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے. پولیس آ گئی, پولیس نے آ کے کہا کہ جو آپ کی بھابھی ہے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے, ہم اگر آپ قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے, ہم لوگ قانونی کاروائی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بھابھی تو نہیں جائے گی. اب جو دیور ہے وہ کہہ رہا ہے بھابھی تو نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. بڑا بھائی آئے گا وہ اجازت دے گا, ظہیر آئے گا وہ اجازت دے گا, بھابھی کو ہماری آپ پولیس اسٹیشن نہ لے کر ارم نہیں جا سکتی. ارم نہیں جا سکتی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آئے گا تو آپ ہمیں بتا دینا, ہم آ جائیں گے. پولیس نو پھر اور کی چاہیے. بالکل. پولیس والے چلے جاتے ہیں. اب جب ظہیر کا ٹریٹمنٹ پورا ہوتا ہے, ظہیر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ میری بیوی نے میری زبان کاٹی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا, میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کر رہا تھا. ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی جنگلی قسم کی خاتون ہے یا کوئی وہ جانور ہے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک عورت اتنی جلاد بن جائے کہ زبان ہی کاٹ دے. لیکن ہوا بالکل ایسے. دیکھیں اس نے کسی چیز سے تو نہیں کاٹی. بالکل ایسا ہوا نا, اس نے کر دیا. اب اس سے کس طرح سے ہو گیا اس کے بارے میں اب آپ لوگ اس میں شغل لگائیں یا آپ لوگ اس پر اس کا مذاق بنائیں. ایک آدمی جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ بھائی میں نے اس عورت کو اب اپنے پاس نہیں رکھنا. اب یہ اسٹیٹمنٹ ویڈیو بیان جو ہے ظہیر کا ہاسپٹل سے وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس طریقے سے یہ سب کچھ ہوگی. اب جب گھر آتے ہیں تو بھائی کہتا ہے کہ جی میں نے 15 پہ کال کی تھی, پولیس آئی تھی قانونی کاروائی کے لیے, بھابھی کو پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا. جس پہ بڑا بھائی کہتا ہے ہم نے کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنی. تمہاری کیا جرت کہ تم نے کال کی 15 پہ, ہم نے کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنی. ہم لوگ پنچایت بٹھائیں گے, پنچایت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ارم کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. ارم کے گھر والوں کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ بھائی اپنی جنگلی بیٹی کو آپ لوگ یہاں سے لے جائیں. اب پنچایت تو جب بیٹھے گی تب بیٹھے گی, اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن ظہیر نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا. بالکل ٹھیک ہے, میں اس خاتون کو اپنے ساتھ. اب دیکھو وہ ساری زندگی کے لیے بول نہیں سکتا, اس کو بولنے سے محروم کر دیا. یہ 6 ماہ کی شادی کا نتیجہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ظالم ہو گئے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں سسرال والے ظالم ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھو عورت کی رپورٹ سامنے آئی ہے, بالکل ایسے. اب عورتیں کہاں جائیں؟ ہاں یہ بھی بات ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں نے عورت سے بھی ظالم کسی کو نہیں دیکھا. بالکل ایسے, وہ وائرل بھی کافی حد تک ہوا تھا. عورت جتنی ظالم ہے نا شاید مرد اتنا ظالم نہیں ہوتا. عورت اپنی آئی پر آ جائے نا, بالکل وہ میں کہتی ہوں چڑیل ہی بن جاتی ہے. یہ تو چڑیل والا سین ہو گیا نا کہ آپ زبان کاٹ دو اور خون اس کو کر دو. وہ آپ کے منہ میں بھی خون گیا ہوگا, وہ مطلب ایک خون پینے والی آدم خور والی چیز ہوگی نا یہ. تو یہ سارا معاملہ تھا, اور وہ شرمندگی کے مارے یا وہ لوگوں کو کیا بتائے کہ بھائی میری بیوی نے زبان کاٹ دی میری, وہ اس وجہ سے کسی قسم کی قانونی کاروائی نہیں کرنا چاہتا. لیکن بدقسمتی اس کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو چیزیں 1 سیکنڈ میں وائرل ہو جاتی ہے, اسپیشلی اس طرح کی. پھر لوگوں نے مذاق بھی بڑا بنایا اور طنز بھی بہت کی. باقی اب دیکھیں ارم اور ظہیر ایک ساتھ رہتے ہیں یا نہیں, لیکن ظہیر ظاہر ہے اس 6 ماہ کی شادی میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گیا. تو وہ کیا ہی شادی کو اس کو نبھائے گا, وہ کیا ہی اس بندی کو اپنے پاس رکھے گا. جو زبان کاٹ سکتی ہے وہ کل کو اس کے بھی ٹکڑے کر سکتی ہے اگر اپنی آئی پر آ جائے. تو یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا جو پیشنس لیول ہے, جو آپ اپنے بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو اتنا تو سکھائیں.